بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہن بھائی، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جنگ احد، غزوہ احد، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود تشریف رکھتے تھے اور انہوں نے سالار عام یعنی کہ سالار عام کا بھی کردار خود ادا کیا تھا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، جب ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر واپس مکہ جا رہے تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا تھا۔ یہ جگہ 2 میل کے فاصلے پر تقریباً جنگ احد کا میدان تھا، لیکن اس وقت مدینہ میں کوئی بھی ایسا شخص جنگجو نہیں تھا۔ مدینہ خالی تھا، صرف بچے، عورتیں شامل وہاں پہ موجود تھیں۔ اگر ابو سفیان چاہتا تو وہ قبضہ کر سکتا تھا، لیکن ابو سفیان اس حقیقت کے ادارک کے پہلو اپنے دل کی گہرائی سے ذمہ دار سالار کی طرح جانتا تھا کہ اس کے مدینہ پر حملہ کرنے میں جو لڑائی ہوگی وہ مکی فوج کی ہلاکت یا برائے نام فتح کی قیمت کے ضیاع کرنے کا سبب بن جائے گی، جو اسے مارکا کے آخر میں تیر اندازوں کے اپنے سالار کے حکم عدولی کے باعث حاصل ہوئی تھی۔ مکی فوج کے سالار کو مکمل یقین تھا کہ مارکا کے آخر میں مشرکین کو مسلمانوں پر جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ مکی فوج کی جانب بازی اور اس کے صبر اور ثبات کا نتیجہ نہیں، وہ ایک غلطی کا نتیجہ تھی جو ان کے مخالف نے کی تھی۔ اس غلطی کے پیدا کرنے میں مشرکین کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ یہ کبھی غلطی جو تیر اندازوں کی غلطی تھی، دقیق اور حکیمانہ منصوبے میں جس کے موجب مسلمانوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا، بڑی خرابی کا باعث بن گئی، جس نے جنگ کی رفتار میں اس خوفناک اور اچانک تبدیلی تک پہنچا دیا جو مشرکین کی خوشی کا باعث تھی۔ ان پر نازل ہونے والی ہزیمت کے سیلاب کو روکنا، مسلمانوں کو زبردست جانی نقصان پہنچانے کی قوت پانا، مسلمانوں کو مارکا کے پہلے مرحلہ میں جو فیصلہ فتح حاصل ہوئی اسے ضائع کرنا، ظاہری طور پر مشرکین کو غالب فاتح موقف میں قائم کرنا۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اگر تیر اندازوں کا دستہ جو وقت مقررہ سے قبل اپنی جگہ سے ریٹائرمنٹ کر آیا تھا اس شنی غلطی کا مرتکب نہ ہوتا تو ان چاروں باتوں میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ جس بات نے ابو سفیان کو اس وقت مدینہ پر حملہ کرنے سے روکا اور مارکا کے آخری مرحلے میں اس کی فوج کو جو فتح حاصل ہوئی تھی اس سے فریب کھانے والا نہ بنایا، وہ اس کا یقین تھا کہ اس قسم کی فتح کے عناصر اصلاً مکی فوج میں موجود نہ تھے اور یہ فتح اسلامی فوج کے ایک حصے کی غلطی کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی، اور اس قسم کی غلطی کے تکرار کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ جب مکی فوج مدینہ پر حملہ کرے گی تو اسے اس قسم کی فتح حاصل ہوگی، خصوصاً اس لیے کہ اس فوج کی حالت کمزوری اور تھکاوٹ کے لحاظ سے مدنی فوج سے اچھی نہ تھی۔ مدنی فوج نے باوجود اپنی چھوٹائی کے مکی فوج کو باوجود اس کی بڑائی کے جو خوفناک ہزیمت دی، اس کی پرچھائیاں ہمیشہ سالار عام ابو سفیان کے سامنے رہیں اور اسے یقینی طور پر علم تھا کہ اس اچانک اور غیر متوقع فتح کے باوجود جو تیر اندازوں کی غلطی سے اسے حاصل ہوئی تھی، ہمیشہ مسلمانوں کا خوف اور رعب اس ہزیمت کے بعد جو مسلمانوں نے انہیں دی تھی مشرکین کے فوج کے دلوں پر چھایا رہے گا۔ اگر تیر اندازوں کی غلطی نہ ہوتی، اللہ انہیں معاف فرمائے، تو مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتح مکہ تک منتہی ہوتی۔ اس لیے ابو سفیان یقین کی مانند اس بات پر قائم تھا کہ اگر اس نے مدینہ پر حملہ کیا تو اس جنگ کا نتیجہ صرف تباہ کن شکست ہوگا، اس لیے کہ مدنی فوج مشرکین کے در پہ ہو جائیں گی اور انہیں مدینہ کے اندر ایسی ضرب لگائے گی جو قریش کی شہرت کو آخر تک ختم کر دے گی۔ اس طرح ابو سفیان نے صرف مدینہ پر حملہ کرنے ہی سے صرف نظر نہیں کیا، بلکہ اس نے فرار کی مانند ریٹائرمنٹ کی، کیونکہ وہ اپنی بھاری بھرکم فوج کے ساتھ ایک دن میں 40 میل سے زیادہ فاصلہ طے کر گیا۔ گویا اسے خوف تھا کہ اگر اس نے اپنی ریٹائرمنٹ میں سستی کی یا اپنی فوج کے ساتھ مدینہ کے قریب کسی جگہ پڑاؤ کیا تو مسلمان اپنے پرغندہ لوگوں کو جمع کر لیں گے اور اسے مارکا میں شامل ہونے پر مجبور کریں گے، اور اس میں فتح مسلمانوں کی حلیف ہوگی۔ جنہوں نے مارکا احد میں شکست کے باوجود مکی فوج کے دلوں میں خوف کی مشکل گرہیں ڈال دی تھی۔
جسے انہوں نے مارکا کے پہلے مرحلہ میں محسوس بھی کیا تھا، جب انہوں نے مشرکین کے لمبردار سے کو مکمل طور پر فنا کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے جنگ کے آغاز میں خوفناک طریق سے انہیں تباہ کن شکست دی تھی، اور عملاً ابو سفیان نے جو اندازہ کیا تھا اور جس بات سے وہ ڈرا تھا وہ رونما ہوگی، اور مارکا احد میں جنگ کے ختم ہونے سے 15 گھنٹوں سے بھی کم وقت کے بعد اسلامی فوج کو، جس نے خاص طور پر مارکا میں حصہ لیا تھا، نبوی احکام ملے کہ وہ مکہ کی لڑنے والی فوج کے تعاقب کے لیے حرکت کرے۔ جیسا کہ ہم اس میں بیان کر رہے ہیں کہ الامرہ اسد کے دستہ کی گفتگو میں اس مکمل بیان کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین حاصل کرنے کے بعد کہ مشرکین مکہ سے جنگ کرنے سے روک گئے، مارکا کے نتائج کی تحقیق کرنے اور اپنے شہدا ہونے پر صحابہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی اپنی پہاڑی پناہ گاہ میں شہید ہونے والے صحابہ کے حالات پر غور کرنے اور جن زخمیوں کو بچانا ممکن ہے ان کو بچانے، اور جو لوگ وفات پا گئے ان کی تہذیب و تکفین کرنے اور انہیں ان کے آخری ٹھکانے میں چھوڑنے کے لیے باہر نکلے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مشہور جان باز حضرت سعد بن الربیع کے انجام کو معلوم کرنے کا حکم دیا۔ آپ انصار کے مشہور قائدین میں تھے کہ آپ اپنے زندوں میں ہیں یا مردوں میں، پس اس مہم کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری تیار ہوئے، جو حضرت سعد بن ربیع کے انجام معلوم کرنے کے لیے اس جگہ چلے گئے جہاں گمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ اسی دوران میں وہ میدان کارزار کے اطراف میں گھوم رہے تھے کہ آپ نے جان باز سعد کو اپنے خون میں لت پت پایا۔ آپ کے زخموں سے بخصرت خون بہ رہا تھا اور آپ آخری سانسوں پر تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں آگے کا بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔